شب ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے تو آپ قرآن مجید کی کون سی سورت تلاوت کر رہے تھے؟ جب سورت یاسین کی ابتدائی آیات۔ اپنے گھر سے باہر نکلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا معجزہ ظاہر ہوا؟ معجزہ جی۔ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مکان مبارک سے باہر نکلنے لگے تو آپ نے خواب کی ایک مٹھی بھر لی اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے جب آپ ان الفاظ پر پہنچے کہ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے بس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے وہ مٹی ان کفار کی طرف پھینکی جو کہ ان کے سروں پر پڑی، بس ان پر نیند غالب آنے لگی، وہ اونگنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے بلا خوف و خطر گزر گئے۔ ماشاءاللہ۔ سفر ہجرت، اس چیپٹر سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے تک کے احوال وہ بحمد اللہ تعالی ہم نے پڑھے، اور یہ سفر ہجرت ہے، اور میں اس کو اپنے الفاظ میں کہا کرتا ہوں، یہ سفر عشق و محبت ہے۔ آپ اس کے کیفیات کو پڑھیے، آپ اس کے احوال کو پڑھیے تو آپ کا اندازہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر مبارک کا محاصرہ ہجرت کی رات کیا ہوا تھا۔ کتنے افراد نے؟ 7 افراد۔ کتنے افراد نے؟ 7 افراد ننگی تلواریں لے کر، یعنی وہ تلوار جو میان سے باہر ہوتی ہیں، میان اس کا کور ہوتا ہے نا، تو میان سے باہر تلواریں کر کے یعنی حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار۔ اس حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بدبخت افراد جو تھے، ان میں حکم بن ناس، نضر بن حارث، زمع بن اسود، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف اور ابو الحسن تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے تو اس وقت حضور علیہ السلام سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کی حضور پاک تلاوت کر رہے تھے، اور جب آپ اپنے مکان مبارک سے باہر نکلنے لگے تو آپ نے زمین سے مٹی اپنی مٹھی میں بھری، اور جب آپ گھر مبارک سے باہر نکلے تو وہ جو کفار باہر تلواریں لے کر کھڑے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے موجود تھے، آپ نے وہ مٹی مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکی، اور جب پھینکی تب باقاعدہ دو جہاں آیت کریمہ کس حصے پر تھے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے پس وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ قرآن مجید کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان کے پھر اپنے اثرات بھی موجود ہوتے ہیں۔ حضور پاک نے وہ مٹی پکڑی، ان کی طرف پھینکی، ساتھ یہ الفاظ مبارک جو تھے وہ ارشاد فرمائے۔ تو اس میں حضور پاک کا معجزہ کیا ہے کہ وہ مٹی جب ان کی طرف پھینکی تو وہ لوگ اونگنے لگ گئے، جیسا تقریباً بندہ سونے کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اچھے خاصے جاگ رہے تھے، اور جاگتے ہوئے باہر تیار کھڑے ہوئے تھے حضور علیہ السلام پر معاذ اللہ حملہ کرنے کے لیے۔ حضور پاک نے مٹی پھینکی تو معجزہ یہ ہے، میں ایک دفعہ اس کا بیان کر رہا تھا، میرا خیال میں ہماری اسی شہر کی بات یہ ہے، لیکن اس حال کی بات ہے، آئی تھنک سو، اس کا میں حصہ بیان کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے واقعہ ہجرت کا میں نے ذکر کیا، تو میں بیان کر رہا تھا کہ جب کسی بندے کی آنکھوں میں مٹی ڈالیں تو اس کا ریئیکٹ کیا ہوتا ہے۔ آگے سے بندے نے رسپانس کیا، اس نے کہا بندہ سو جاتا ہے، ایڈے ماشاءاللہ جاگ کے تسی گل سن دیو تے ایڈے ماشاءاللہ تسی فشٹو کر دیو۔ پھر میں نے عرض کیا، شاید ابھی کہیں ریکارڈنگ میں ہوگا، میں کہا جی بندہ ستیا پہ آوے وہ اکھیں مٹی ڈالو تو اٹھ جاندہ ہے۔ ہاں بات سمجھے، بندہ سو رہا آپ اس کی آنکھوں میں ریت اور مٹی ڈالیں تو بندہ سوئے گا یا اٹھے گا؟ معجزہ تو کہتے ہی اسے جو خلاف عقل بات ہوتی ہے،
بھائی وہ بندے جاگ رہے تھے, حضور کا اس میں معجزہ آ گیا. حضور نے مٹی پھینکی, کیا پھینکا, بولیے نا, کیا پھینکا, مٹی پھینکی, تو نتیجہ کیا ہوا, بولیے, وہ سونے لگ گئے. اور یہی حضور کا معجزہ تھا. بھائی معجزہ ہے یہ کہ بندہ سو رہا ہو فل نیند کے اندر 110%, اس کی آنکھوں میں مٹی ڈالو بندہ اٹھ جائے گا. ایسے ہی بات ہے نا, ریت ڈالو بندہ اٹھ جائے گا, چونا ڈالو بندہ اٹھ جائے گا, جو چیز اس کی آنکھوں میں ڈالو, حتیٰ کہ ڈراپس ڈالو پھر بھی اٹھ جائے گا. تو یہی تو معجزہ تھا کہ وہ اچھے خاصے جاگ رہے, ایکٹیو تھے, تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام گھر مبارک سے باہر نکلے, آپ نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے مٹی ان کی طرف پھینکی, نتیجہ کیا نکلا, وہ سونے لگ گئے. وہ کیا ہوا, وہ سونے لگ گئے. حضور علیہ السلام ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے. ایک اگر حضور پاک کی سیرت پاک کی برکت سے اگر کہیں تو آپ کو ایک وظیفہ بھی بتا دوں اس وقت. جی, سورہ یاسین کی یہ جو آیت شریف ہے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ اتفاق سورہ یاسین کی کون سی آیت بنے گی, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فهم لا یؤمنون. آگے انا جعلنا, اس کے آگے وجعلنا, یہ آیت نمبر 9 بنے گی. سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 9 ہے. یہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر جو بندہ گھر سے باہر نکلے تو اللہ رسول کے فضل کے ساتھ اس کو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گی جس کی اس کو تکلیف محسوس ہو, انشاءاللہ تبارک و تعالی. خاص طور پہ اس دور میں مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہ لازم ہے, مسلمان مردوں کو بھی بعض اوقات اس کا بےہوب ہو سکتا ہے. جب آپ گھروں سے نکلیں تو سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 9 جو ہے, اس کو آپ پڑھ کے 3 مرتبہ بالآخر درود پاک پڑھ لیجئے, 3 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیجئے. جب پڑھ کے نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی ایسی چیز آپ کی طرف نہیں دیکھے گی کہ جو آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے والی, انشاءاللہ. یہ صحیح آیت پاک کی برکات میں سے. مانا حضور پاک نے یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے ان کے اوپر پھینکا تو وہ جاگتے ہوئے بھی کیا ہوا, سونے لگے, اور حضور علیہ السلام ان کے درمیان سے گزر گئے. آگے پڑھیے. ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر کس طرف کو گئے؟ جواب, آپ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. جی, عبداللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے روانہ ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کا کون سا دروازہ استعمال کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے عقبی سمت بیک ڈور کا چھوٹا دروازہ استعمال کیا جو کہ عام استعمال میں نہ آتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف تشریف لے گئے؟ غار ثور کی طرف. آگے پڑھیے پیچھے والی لائن میں. غار ثور مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر تھی؟ 3 میل کے فاصلے پر. جی. سوال نمبر 9, غار ثور مکہ مکرمہ سے کس طرف ہے؟ جواب, جنوبی سمت میں شہرہ یمن پر. جی. سوال نمبر 10, مکہ مکرمہ سے شہر مدینہ منورہ کس طرف ہے؟ جواب, شمال کی طرف. جی. سوال نمبر 11, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کب شروع فرمایا؟ ماہ سفر کے آخری دنوں میں جب کہ راتوں کو دیری ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکل کے کس طرف گئے؟ بولیے. آپ کو بولنا مانے دونوں کا بھی بولیے. نہیں بیٹا, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آپ گئے اپنے مکان مبارک سے نکل کر. حضور علیہ السلام جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے آپ نے ان کو ساتھ لیا اور ان کے گھر پہنچ کر آپ نے ان کے گھر کا جو وانلی ڈور تھا ہوئے دن گان, آپ نے اس کو استعمال نہیں فرمایا بلکہ ان کے گھر سے نکلتے ہوئے
ان کے گھر کا وہ دروازہ استعمال کیا جو عام طور پر وہ استعمال نہیں تھے کرتے، اور بیک ڈور تھا، عقب کہتے ہیں پیچھے کو، گھر کی پچھلی سائڈ پہ وہ دروازہ تھا جو حضور علیہ السلام نے اس رات اس کو استعمال فرمایا۔ سیرت پاک پڑھتے ہوئے آپ کو یہ چیز ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اپنی جگہ پر، اور حضور علیہ السلام کی اختیار کی ہوئی حکمت عملیاں، اور حضور پاک کی وہ مقدس سیرت کہ جس میں انسانی تقاضوں میں جو کوشش ہوتی ہے، جو کاوش ہوتی ہے، جو سٹرگل ہوتی ہے، ان دونوں چیزوں کا امتزاج اور مکس اپ جو ہے وہ سیرت پاک کو صحیح صورت میں واضح کرتا ہے۔ یعنی ان دونوں چیزوں کو آپ چھوڑ نہیں سکتے کہ حضور پاک کے معجزات جو ہیں وہ معجزات اپنی جگہ پر ہیں، مگر جو انسانی تقاضوں کے تحت حضور علیہ السلام جو پلاننگ اختیار فرماتے تھے، جو حکمت عملی حضور اختیار فرماتے تھے، اور جس سے حضور پاک خاص مواقع پہ احتیاط سے کام لیتے تھے، وہ بھی حضور پاک کی وہ سنت ہے جو امت کو اختیار کرنا لازم ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ خالی نبوت جو ہے یہ خالی معجزات کا کام نہیں ہے۔ نبوت کا مشن ایک سٹرگل، ایک جد و جہد، اور وہ پوری پلاننگ کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، اور پورے انسانی تقاضے میں جتنی بہتر حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے اس کو حضور علیہ السلام نے اختیار کیا، جس کو اب ہجرت کے سفر میں بار بار دیکھیں گے۔ مثلا یہ جو سوالات ہم نے پڑھے، پہلی چیز یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جب باہر نکلے، اب سارا مکہ اتنا مخالف ہوا ہے کہ آپ کی جان لینے کا جو ہے وہ درپے ہے، آپ کی جان لینا چاہتا ہے۔ اس حالت میں حضور پاک آدھی رات کو ہجرت فرماتے ہیں، اور ہجرت فرماتے ہوئے جب حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے گھر کا ہووے دن گام کا جو ڈور ہے اس کو بھی استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ دروازہ استعمال کرتے ہیں جو کہ وہ ویلڈی شیلدن استعمال کرتے ہیں باہر نکلنے کے لیے۔ اگلی بات، حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمانے سے پہلے ہجرت کا ارادہ کس شہر کا تھا؟ بولیے نا، کس شہر کا تھا؟ مدینہ طیبہ کا۔ تو حضور پاک اینگانگ مدینہ طیبہ نہیں تشریف لے کے جاتے؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ بھائی 3 دن غار ثور میں جو رہے 3 راتیں، تو اسی وقت رات کو نکلتے اور مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے۔ حضور پاک مینگانگ مدینہ طیبہ تشریف نہیں لے کر گئے۔ حضور نے 3 دن قیام فرمانے کے لیے جس غار کو منتخب کیا اس کا نام غار ثور ہے، مگر غار ثور کی لوکیشن یہ ہے کہ غار ثور مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جانے والے رستے پر ہے ہی نہیں۔ جانا کہاں ہے؟ بولیے نا بھائی، کہاں جانا ہے؟ مدینہ پاک جانا ہے، تو تشریف کہاں لے گئے؟ جو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جگہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں پلاننگ اور حکمت عملی۔ تشریف لے جانی ہے مدینہ پاک۔ یہ آپ چیپٹر پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی بہت ساری جو ذہنی اشکالات ہیں اور آپ کی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں حل ہوں گی۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس طرف شمال ہے، اس طرف جنوب ہے۔ شمال کیا ہوا؟ نور، اور جنوب کیا ہوا؟ سر۔ جانا اس طرف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس طرف جانے کی، چونکہ منزل ادھر ہے، لیکن حضور پاک جب ہجرت کی رات نکلتے ہیں تو آپ بالکل اس کے اپوزٹ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ غار ثور پہلے سے حضور نے منتخب کی ہوئی تھی کہ میں نے 3 راتیں غار ثور میں ٹھہرنا ہے، پھر یہاں سے ارادہ فرما کے مدینہ طیبہ جانا ہے، مگر اس رستے پر بھی کوئی غار منتخب نہیں فرمائی جو کہ رستہ بھی مدینہ طیبہ کی طرف جاتا تھا۔ کیوں؟ 3 سال ہو گئے تھے مدینہ کے لوگ حج کے موقع پر آتے، آ کے اسلام قبول کرتے۔ وہ آپ نے پیچھے پڑھا نا، بیعت عقبہ ثانی اور بیعت عقبہ اولا۔ مدینہ منورہ کے لوگ آ کے اسلام قبول کر رہے تھے، اور مکے والوں کو خبر تھی، لوگ صحابہ اکرام ہجرت کر کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے جا رہے تھے۔ سب کو پتا تھا اگر حضور پاک مکہ سے نکلے سیدھے مدینہ پاک جائیں گے۔ یہ کفار کو بڑا یقین تھا، اس لیے کہ سارے صحابہ بھی جا رہے تھے، وہاں کے لوگ اسلام بھی قبول کر رہے تھے۔ ان کو اتنا پتا تھا اگر حضور پاک مکہ میں نہ ملے گے جائیں گے مدینہ۔ اب حضور علیہ السلام کی حکمت عملی کا اب تیسری حکمت عملی اس میں سمجھیے، حضور پاک نے ہجرت کے لیے ان راتوں کو منتخب فرمایا جب چاند کی چاندنی بھی آسمان پر موجود نہیں تھی ہوتی۔
بھائی اونچی بات سے بیٹے بولی سبحان اللہ. آپ بات سمجھے؟ یہ حکمت عملی، یہ پلاننگ ہے حضور پاک کہ حضور چاہتے. بھائی دیکھیے نا 13 14 15 کی رات کو چاند کی اتنی روشنی ہوتی ہے گویا کہ رات کو سورج نکلا ہوتا ہے، اور صحرا میں بندہ جا رہا ہو تو صحرا میں دور سے پتہ چل جاتے وہ جتنے لوگ جا رہے ہیں. اب یہ حضور پاک کی حکمت عملی ہے کہ حضور پاک نے سفر کے لیے جن راتوں کو منتخب فرمایا وہ راتیں ہیں جن میں رات کو چاند نکلتا ہی نہیں. جن میں رات کو چاند نکلے تو چند منٹوں کے لیے یا ایک آدھ گھنٹے کے لیے نکلتا، پھر غروب ہو جاتا. اس کی روشنی نہ ہونے کے برابر ہوتی، زمین پر پراپر پہنچتی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کی آخری راتوں میں نکلے اور پھر تشریف فرما جس غار میں رہے وہ مدینہ منورہ سے اپوزٹ ریتنگ پر موجود تھی، مدست ریتنگ پہ موجود تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ آپ یہ ارادہ رکھتے تھے کہ میں مدینہ پاک جاؤں، آپ نے 3 دن تک مکے والوں کے بالکل قریب آپ نے گزارا کیا. 3 دن تک آپ غار میں رہے، 3 دن تک آپ شیلت رہے، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے. اور ہوا کہ بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مبارک کے مطابق جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ رات کو حضور گھر سے نکل گئے، وہ سارے راہ مدینہ پر حضور کو تلاش کرتے رہے. آپ بات سمجھ گئے؟ وہ سارے مدینہ منورہ کے رستوں کی طرف ہی نکلے، ادھر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتے رہے. حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ پھر جب پہلے دن دیکھا کہ حضور پاک نہیں ملے، پھر وہ ارد گرد سارے علاقے میں گھومے، حتیٰ کہ غار ثور کے قریب بھی جا پہنچے. وہ سارا آگے ذکر آئے گا. مگر یہ 3 حکمت عملی اس وقت آپ اس میں دیکھیے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے نکلتے ہیں تو بانلی دروازہ استعمال فرماتے نہیں ہیں. ہجرت کے لیے جن راتوں کو منتخب کیا ان راتوں میں رات کو چاندنی بھی ہوتی نہیں ہے، اور جس غار کو رہنے کے لیے منتخب کیا وہ بالکل مدینہ منورہ سے اپوزٹ ریتنگ پہ تھی. یہ حضور علیہ السلام کی وہ حکمت عملی ہے جو امت کے لیے یہ رستہ واضح کرتی ہے کہ جب آپ نے دین کی بھی خدمت کرنی ہے تو عقل کا بھی استعمال کرو. کیا کرو؟ اللہ نے تمہیں عقل دی، عقل ایک نور ہے. عقل انسانی کیا ہے؟ یہ ایک نور، اس کا استعمال کرو. انجے نہ چھاڑ دو. حضور پاک کی یہ سیرت نہیں ہے او جی بس خدا بہتر کرے گا. سارا کام جو 10 گھنٹے اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے لگاتے ہیں نا، ان سے بھی دین کی بات کرو تو کہتے ہیں خدا بہتر ہی کرے گا. وہ بات خدا پہ ڈال دیتے ہیں، اپنی دنیا سیدھی کرنے کے لیے سارے دن رات لگے رہتے ہیں. دین کا تو ایسا کوئی سبق نہیں. پھر حضور علیہ السلام نے حکمت عملی اختیار فرمائی تاکہ امت کو یہ رستہ نصیب ہو کہ جب دین کے رستے کو بھی آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے تو آپ حکمت عملی کو چھوڑ نہیں سکتے، اسباب کو چھوڑ سکتے نہیں ہیں. حکمت کے ساتھ دین کو آگے پہنچایا جاتا. آگے پڑھیے سوال نمبر 12. سبحان جی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے. پہلے غار کے اندر جھاڑو دیا، پھر غار کے چپا کو ہاتھوں سے ٹٹولا. جہاں کوئی سوراخ معلوم ہوا اپنی چادر پھاڑ کر اسے بند کر دیا، حتیٰ کہ
آپ کی چادر ختم ہو گئی مگر ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوراخ پر اس طرح بیٹھ گئے کہ اپنے پاؤں کی ایڑی سے اس کو بند کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آپ کی گود میں رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ جی سوال نمبر 15 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرما ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف پہنچی اس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب غار ثور میں ایک سانپ تھا جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر سوراخ سے باہر آنے کی کوشش میں ڈس لیا۔ سانپ کے ڈسنے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے بالکل ہلے بھی نہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ مگر شدت درد سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل پڑے جو کہ رخ والضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے پر آپ نے ان کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک مبارک لگایا جس سے آپ کا درد بالکل جاتا رہا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے تو آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ جب آپ مکہ معظمہ سے باہر نکلے تو کبھی اس خیال سے کہ کفار حضور پر کسی طرف سے حملہ نہ کر دیں، اگر 7 بندوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، سارا مکہ اس ٹو میں اور اس ارادے میں تھا، اس خیال میں تھا کہ ہم نے اگر ارادہ کر لیا ہے تو حضور علیہ السلام کی مکہ سے آگے پیچھے موو نہ ہو جائیں، ہجرت نہ فرما دیں۔ وہ ساری چیزیں آپ کے پیش نظر تھیں۔ آپ کبھی حضور علیہ السلام کے دائیں چلتے تو کبھی حضور کے بائیں چلتے، کبھی پیچھے چلتے تو کبھی حضور پاک کے آگے چلتے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر تم اس اضطراب میں کیوں ہو؟ عرض کہ حضور جب یہ خیال آتا ہے کہ اس گلی سے کوئی دشمن دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے میں دوڑ کے اس طرف ہو جاتا ہوں۔ ایک ابو بکر ایک حضور ہے۔ کبھی خیال آتا ہے کوئی بائیں طرف سے نہ حملہ کر دے تو میں دوڑ کے بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ اس طرح کبھی آگے ہوتا ہوں کبھی پیچھے ہوتا ہوں کہ جو ہی خیال آتا ہے کوئی اس طرف سے حملہ نہ کر دے ابو بکر دوڑ کے آگے ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان پہنچے تو ابو بکر اپنے نبی کی ذات بابرکات پر قربان ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر اور دین پر اپنی جان پیش کرنے کا ارادہ ہمہ وقت رکھنا یہی سنت صحابہ ہے، یہی طریقے صحابہ ہے۔ یہ تو بہت دور آ گیا کہ جب لوگ خالی صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے نام پہ لڑنا جانتے ہیں، ان کے آپس کے معاملات کو اچھالنا جانتے ہیں۔ یہ جذبہ صدیقیت ہے، یہ جذبہ صحابہ کرام ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ناموس کی تحفظ کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت قربان کرنے کا جذبہ رکھنا اور ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار رکھنا۔ اسی وجہ سے کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، اور جس مقام پر سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے لیے چلنا کہیں مشکل نہ ہو جو اس رستے میں، تو اس موقع پر حضور قرض کرتے حضور آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے تو میں آپ کو اٹھا کے چلتا ہوں۔ اور کمال حضور پاک کی عظمت اور شان جو حضور علیہ السلام کو اپنے غلام سے اتنا پیار تھا کہ حضور نے اس سفر ہجرت میں کئی مرتبہ حضرت صدیق اکبر کی اس پیشکش کو قبول بھی فرمایا۔ کندھے جناب صدیق کے تھے تو بیٹھے حضور علیہ السلام تھے، اور حضور نے یہ سفر جو ہے مکہ معظمہ سے لے کر غار ثور تک کا کئی مرتبہ رستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر حضور نے سفر فرمایا اور ان کو یہ اعزاز نصیب ہوا۔ جب غار ثور پر پہنچ گئے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی حضور میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے کہ آپ غار سے باہر تشریف فرما رہی ہیں، میں اندر جا کے اس کی صفائی کر لوں، تو جب میں صفائی کر لوں گا پھر عرض کروں گا تو آپ اندر تشریف لے آئیے گا۔ یہ کمال محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ کمال ادب نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ حضور علیہ السلام باہر تشریف فرما رہے ہیں، جناب ابوبکر صدیق اندر گئے، دیکھا غار میں مختلف جگہوں پر چھوٹے موٹے سوراخ موجود ہیں،
پہلے تو اب یہ اندازہ کیجیے، آپ نے غار ثور کی زیارت کی ہے کسی نے؟ جس نے زیارت کے ہاتھ کھڑا کرنے کا؟ اچھا ماشاء اللہ. غار ثور کو آپ زیارت کریں تو آپ اندازہ کریں کہ اگر راتیں بھی وہ ہوں جس راتوں میں چاند بھی نہ نکلتا ہو، آدھی رات کا وقت ہو، تو جناب صدیق نے وہ سوراخ ڈھونڈ کیسے لیے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کیسے ڈھونڈے ہوں گے کہ غار میں بیٹھ کر ایک ایک کونا ہاتھوں سے چیک کر کے، بھائی نظر تو آنے کا امکان کوئی نہیں، بہت تھوڑا امکان ہے نا رات کے وقت، اور راتیں بھی وہ جب چاندنی بھی نہیں ہے، چاند کی لائٹ بھی نہیں. آپ نے جہاں جہاں آپ کو سوراخ محسوس ہوا، آپ کے پاس جو چادر تھی آپ نے اس کو پھاڑ پھاڑ کر ٹکڑے کر کر کے وہ سوراخ سارے بند کیے، غار کو صاف ستھرا کیا. مگر چادر بھی ساری ختم ہو گئی، یا جو بھی کپڑے پاس موجود تھے وہ بھی ختم ہو گئے، سوراخ بھی ایک رہ گیا. جناب صدیق نے کیا کیا، اس کے اوپر چوکڑی مار کے ایڑی پاؤں رکھ کے بیٹھ گئے، اور حضور پاک اور اس کے حضور اندر تشریف لے جا، یہ غار میں نے صاف کر دیا، حق غلامی ادا کیا. حضور پاک اندر تشریف لے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ابو بکر بیٹھے ہوئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے جناب ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر حضور بھی سو گئے. کیسے نصیب تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک آرام فرما ہوئے تو غار میں قدرت الہی سے کوئی سام موجود تھا، وہ جس طرف بھی نکلنے کا ارادہ اس نے کیا، اس کو نکلنے کے لیے راستہ نہیں ملا. اتنے مضبوطی سے جناب صدیق نے وہ کپڑے اندر دیے ہوئے سوراخوں کے. اب جب وہ ایک سوراخ کی طرف آگے بڑا باہر نکلنے کے لیے تو اس سوراخ کے اوپر جناب صدیق خود بیٹھے ہوئے تھے. اب سانپ نے نیچے سے کاٹا باہر نکلنے کے لیے. جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں جو ہم نے یہاں پہ درج کی ہے کہ جناب صدیق نے اپنے جسم کو ہلایا نہیں. کیوں؟ کہ میرے ہلنے سے حضور پاک کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، حضور پاک بے آرام نہ ہو. سامنے ایک مرتبہ کاٹا ہوگا، 2 مرتبہ کاٹا ہوگا، جتنی مرتبہ بھی اس نے کاٹا، جناب صدیق تو اپنی جگہ سے ہلے نہیں. مگر درد کی شدت تو یہ تقاضۂ بشریت ہے. درد کی شدت جب ہوئی نا تو جناب صدیق کے آنسو گرے تو سیدھے حضور پاک کے چہرے اقدس پہ جا گرے. حضور پاک بیدار ہو گئے. صدیق کیا ہوا؟ اور کہ حضور پتہ نہیں نیچے کوئی جانور ہے، نیچے کوئی کیڑا ہے زمین کا جو بار بار ڈستا ہے. حضور علیہ السلام نے جب دیکھی ایڑی مبارک حضرت صدیق اکبر کی تو حضور نے دیکھا کہ سانپ نے کاٹا ہوا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف، اپنا تھوک مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا. اللہ کریم نے اسی وقت شفا یاب فرما دی. یعنی معجزات کا بھی ظہور جاری ہے، احتیاط بھی ہو رہی ہے، پلاننگ بھی پوری اعلیٰ کی جا رہی ہے تاکہ قیامت تک امت اس کو فالو کرتی رہے کہ پلاننگ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اللہ کی راہ میں کام کرنا ہے تو کیسے کرنا. اور معجزات پھر صرف نبوت کا حصہ ہوا کرتا. حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعاب دہن لگایا تو اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ آقا دو عالم کے تھوک مبارک میں بھی شفا ہے. حضور کے تھوک مبارک میں بھی شفا ہے. اور یہ کئی احادیث اس معاملے میں ملتی ہیں، ایک دو تو ہے نہیں، درجنوں احادیث ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بیماروں کو لگاتے اللہ کے شفا یاب فرما دیتا. اور یہ جو درجہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ حضور علیہ السلام کی یہ نوکری اور خدمت کرنے کا یہ کائنات کا عظیم ترین درجہ تھا، جس نے حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر فائز کیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سارے انبیاء کے بعد کائنات میں جس کا مقام و مرتبہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے بڑھیے. جواب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابو بکر جی. سوال نمبر 17. حضرت عبداللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ہم راہ بنانے میں کیا حکمت تھی؟ جواب. حضرت ابو بکر تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ذمہ داری عائد کی تھی کہ وہ سارا دن شہر مکہ میں رہ کر کفار سے ان کی منصوبہ جات کی
ممکنہ معلومات حاصل کریں اور رات کو غار ثور میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام معلومات عرض کریں گے. جی عامر بن فہیرہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور آپ کا چرواہا تھا. جی غار ثور میں قیام کے دوران عامر بن فہیرہ کا کیا کردار تھا؟ حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ جب رات کے غار ثور میں حاضر ہوتے تو صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے پہلے آپ شہر مکہ میں واپس جاتے. عامر بن فہیرہ صبح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بکریوں کا ریوڑ لے کر بالکل اسی راستہ پر نکلتے اور اس طرح بکریوں کے قدموں کے نشانات سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات کو مٹا دیتے اور شام کے وقت بکریاں چراتے چراتے 2 بکریاں غار ثور کے پاس لے جاتے اور ان کا دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیش کرتے. پڑھی بیٹا. غار ثور میں قیام کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کیا تھی؟ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں کھانا تیار کر کے غار ثور میں پہنچاتی تھی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ وہ واقعات کا حصہ شروع ہوا ہے کہ جو آپ نے 100 مرتبہ بھی اگر واقعہ ہجرت سنا ہو تو شاید آپ نے یہ واقعات نہ سنی. یقینی ساری بات اس لیے کلاسز جب وہ لگائی جاتی ہیں کہ جب ایک اجتماع میں بیان ہوتی ہے بات تو وہ نہ اتنی ڈیٹیل سے بیان ہو سکتی ہے اور نہ ہی 50 منٹ یا 1 گھنٹہ بڑا کوئی وقت ہوتا ہے کہ بندہ اس میں ہر چیز کا بیان کر ڈالے. اس لیے کلاسز ہوتی ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان باتوں کو سمجھیں. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلے تو اپنا ہمراز بنایا اپنے گھر والوں کو. مکہ معظمہ میں جن لوگوں کو پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں، جب سارے مکے والے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور نیچے آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے حضور پاک کے لیے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ جو ان کی خبر دے گا، انفارمیشن دے گا کہ پراپر وہ کس جگہ پر ہے، 100 اونٹ کا اعلان بھی کر رکھا تھا. کتنے اونٹوں کا بولیے؟ 100 اونٹ. بھلا اس دور کی بڑی کریں گے تو بھلا آپ کو کیا سمجھنا چاہیے کہ 100 مرسڈیز انہوں نے اعلان کیتے ہیں. بھائی سواری کے لیے بھی وہی کام آتا تھا، مہنگا بھی ہوتا تھا اور عربوں کا جو تھا وہ فاورٹ جانور بھی کیمل ہی تھا. ان کی ساری ضروریات اس سے پوری ہوتی تھی، گاڑی کی گاڑی، سواری کی سواری. یہ انعام رکھا ہوا تھا کہ کوئی بندہ اگر حضرت ابوبکر صدیق انفارمیشن دے دے، حضور پاک انفارمیشن دے دے کہ کہاں ہیں، کس جگہ پر ہیں، 100 اونٹ انعام دیں گے. اتنا ہیوی انعام اناؤنس تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے کم و بیش جتنے بھی افراد تھے سب کو پتا تھا حضور علیہ السلام کس جگہ پر. آپ کے صاحبزادوں کو پتا تھا، آپ کی صاحبزادیوں کو پتا تھا، آپ کے غلاموں کو تھلوں میں پتا تھا. مگر غلام ہونے کے باوجود، نوکر ہونے کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود کسی بھی بندے نے یہ راز لیک آؤٹ کیا. ہر چیز ہر بندے نے حضور کے لیے قربان کر دی. حضرت عبداللہ کو جو آپ کے بیٹے تھے ان کو فرمایا کہ تمہیں یہ راز اس لیے دے رہا ہوں کہ سارا دن مکے والے جو ہمارے خلاف پلاننگ کریں، جو باتیں کریں، جو منصوبہ جات بنائیں، وہ شام کو آ کے تو نے حضور پاک کی بارگاہ میں غار ثور میں عرض کرنے. بھئی دشمن کی پلاننگ کی خبر ہی نہ ہو تو آپ بہتر حکمت عملی اختیار کر سکتے نہیں. آپ نے حکمت عملی اختیار کرنی، پلاننگ بنانی. دشمن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے تو آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ پلاننگ کریں گے خالی دعا کے ساتھ، پھر آپ کا خیال غلط ہے. یہ سیرت پاک کو سمجھیے. حضور پاک سے بڑھ کے کسی کی دعا رب کریم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، لیکن دعا کا مقام اپنا ہے اور عقل، فہم اور سوچ کے ذریعے سے پلاننگ کرنے کا مقام اپنا ہے. میں جو بات سیرت پاک کی روشنی میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑا جا سکتا. آپ کی چھوٹی سی کلاس، آپ کس کے لیے پلاننگ نہ کریں، آپ ایک دن آ کے پڑھ بھی نہیں سکتے، پڑھانے والا پڑھا بھی نہیں سکتا.
کہ پڑھا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ بغیر پلاننگ کے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ پھر آپ کو سنت پاک کا صحیح ادراک نہیں کہ سنت کہتے کسے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عبداللہ کی ڈیوٹی لگائی کہ سارا دن مکے والے جو کچھ ہمارے خلاف قدم اٹھانا چاہیں آپ نے رات کو آ کے غار ثور میں حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے. حضرت عبداللہ کیا کرتے؟ حضرت عبداللہ سارا دن مکے کی مختلف سٹنگز میں بیٹھتے، لوگوں کے درمیان بیٹھتے، جتنے یہ بڑے بڑے سردار تھے ان کے پاس آتے جاتے، لوگوں سے معلومات لیتے اور سارا دن کی انفارمیشن جمع کر کے رات کو حضور پاک کی بارگاہ میں غار ثور میں حاضر ہو جاتے. جا کے ساری انفارمیشن عرض کرتے، حضور آج ابو جہل نے کیا سی، عقبہ بن معیط نے کیا سی، فلاں نے کیا سی، اجے پلاننگ ہوئی، اجے پلاننگ ہوئی، اجے پلاننگ ہوئی. وہ ساری باتیں عرض کر دیتے. جزاک اللہ السلام بیٹھے. اچھا وہ ساری پلاننگ آگے عرض کرتے ہیں. اب حضرت عامر بن فہیرہ، کون؟ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابوبکر کے غلام تھے. اب ادھر سے دیکھیے نا پلاننگ نبوی کتنی اعلیٰ تھی اور پلاننگ صحابہ کتنی اعلیٰ تھی. اب یہ تو خطرہ تھا بھئی، اگر وہ ان کو پتا تھا بھئی حضرت ابوبکر تو حضور کے ساتھ جو ہیں وہ مل نہیں رہے، ان کے گھر والوں کو تو ضرور کوئی پتا ہوگا، ان کا سارا فوکس حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ تھا. اب یہ خطرہ تو تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے آتا جاتا بندہ کون ہے، کھوجی ہوتے تھے لوگ، پاؤں کے نشان دیکھ کے بندے کا پتہ کر لیتے تھے. یہ نالج آج بھی ہے. اچھا وہ پاؤں کا نشان دیکھ کے اندازہ کر لیتا. اب حضرت عبداللہ روز غار ثور پہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. اب حضرت عمر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ وہ صبح صبح حضرت ابوبکر صدیق کی بکریاں لے کے باہر نکلتے. سینکڑوں کے حساب میں، ہزاروں کے حساب میں بکریاں ہوتی ہیں آپ کی. وہ جان بوجھ کے نکلتے اس طرف جدھر غار ثور ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ غار ثور سے نیچے اترتے پچھلی رات، یوں کہہ لیجیے تہجد کے وقت. حضرت عمر بن فہیرہ نکلتے صبح صبح فجر کے بعد. اب وہ ڈائریکٹ بکریاں اپنی ساری غار ثور کی طرف لے جاتے. اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے قدموں کے نشان بکریوں کے چلنے کی وجہ سے وہ بھی مٹ جاتے. کتنی اعلیٰ پلاننگ تھی جی. دینداروں کو کچھ سمجھ آئے گی کہ پلاننگ بھی کسی چیز کا نام ہے، یا خالی سبحان اللہ کہہ کے گھروں کو چلے جائیں گے؟ پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. آپ نے کلاس پڑھانی ہے، آپ نے ایک درس قرآن دینا ہے، آپ نے دین کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے پلاننگ چاہیے. آپ پلاننگ کے لیے جب آپ کے پاس میٹنگ کے لیے وقت نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ کا اگلا پروسیس ناکام ہونے کا خطرہ ہے. ذہن نشین ہے گی. یہ بات مت سمجھیے کہ خالی آپ صرف جمعے کے لیے آئیں گے یا خالی آپ نماز کے لیے آئیں گے تو تب آپ کو ثواب ہے. آپ دین کی خاطر جب بھی جمع ہوں گے اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوگی انشاءاللہ. تو میٹنگ کی اہمیت کسی بھی چیز سے کم نہیں ہوتی. ذہن نشین رہے گی بات. اب حضرت عمر بن فہیرہ جا رہے ہیں صبح صبح، وہ بکریاں نکال کے مکے والے پہ سمجھتے ہیں کہ آپ بکریاں چران باہر چل رہے ہیں. آپ نے پتہ حضور پاک غار ثور دے بیچ میں وہ جاتے ہی اس رستے پر ہیں کہ حضرت عبداللہ کے قدموں کے نشان وہ مٹ جاتے ہیں. اگلی بات، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت عمر بن فہیرہ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن بکریاں چراتے رہتے ہیں اور شام کو 2 بکریاں لے جاتے ہیں غار ثور کے قریب. بالکل دیکھ لیجیے وہاں پہ غار ثور تک بکریاں لے کے جانا یہ کتنا کام ہے. بکریاں چراتے چراتے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، بکریاں چرتی رہتی ہیں، 1-2 بکریاں لے جاتے ہیں غار ثور کے قریب اور وہاں پہ جا کے ان کا دودھ دوہ کے، دودھ نکال کے جا کے حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. ادھر سے یہ سارے دن کی یہ کارکردگی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے یہ عرض کر دیتے، ساتھ دودھ پیش کر دیتے ہیں. ادھر سے حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو بڑی بہن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور ان کی دونوں کی عمروں میں 10 سال کا کم و بیش فرق ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول کیا تھا کہ آپ کھانا تیار کر کے حضور پاک کی بارگاہ میں یہ بھیجتی تھی. جو میں نے بات عرض کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں اتنا مقام حاصل ہوا، گھر کا بندہ جانتا حضور کدھر ہے، مگر دنیا کے مال نے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا. دنیا کا لالچ انہیں اپنے راستے سے ہٹا سکا. وہ سارے خاموش ہیں، سب کو پتا بھی. اب حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ہیں یہ گھر میں کھانا تیار کر کے غار ثور تک 3 دن یہ پہنچاتی رہی
حضرت عمر بن فہیرہ جا کے دودھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے. حضرت عبداللہ بن ابوبکر سارے دن کی کفار کی سازشیں پلاننگیں ان کے منصوبہ جات وہ سارے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شام کو جا کے عرض کیا کرتے تھے, جس کی روشنی میں حضور پاک 3 دن تک غار ثور میں ہی تشریف فرما رہے. 3 دن تک حضور پاک وہاں سے نکلے نہیں. آج کے لیے اتنی کافی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سوال نمبر 21 سے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی شروع کریں گے انشاءاللہ.